الرحمن الرحیم۔ میرے دینی بھائیوں، آج کی تراویح میں ایک پیج کم 17 پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین کی جو بھی ہم عبادتیں انجام دے رہے ہیں، بیٹھ کے یہاں سن رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، میسیجز، اللہ تعالیٰ ان کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ دیکھیے 17واں پارہ میں سورہ انبیاء اور پھر سورہ حج ہے، حج کی صورت۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا جا بجا قرآن مجید میں اس لیے تذکرہ ہوتا ہے کہ انسان ان کی زندگی سے، ان کے قوموں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کیا ہے اس سے سیکھ حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ قرآن میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں۔ قرآن میں بنیادی طور پر 3 چیزیں ہیں: توحید ہے، احکام و مسائل ہیں، اور قصے ہیں، پچھلی قوموں، پچھلے انبیاء کرام کے قصے ہیں، جن سے احکامات بھی معلوم ہوتے ہیں، توحید بھی لی جاتی ہے، عبرت اور نصیحت کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر 3 سبجیکٹس قرآن مجید میں ہے، 3 موضوعات ہے جن پر گفتگو کی جاتی ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، مختلف انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کی دعائیں قبول کی ہیں، اگر ان کے ڈگر اور راستے پر چلتے ہوئے جو لوگ بھی دعائیں کریں گے، اللہ رب العالمین ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کون نہیں جانتا ہے؟ مچھلی والا کہا جاتا ہے، یونس بن متہ، باپ کا نام متہ تھا، یونس بن متہ۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اللہ کے حکم کے بغیر وہ بستی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر بستی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرنا یہ ہوتا ہے، مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مچھلی میں چلے جاتے ہیں، سخت تاریکی کے عالم میں ہوتے ہیں، اپنے گناہ اور اپنے جرم پر پشیمان اور نادم ہوتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی پیاری دعا ہے، ہر مصیبت سے چھٹکارے کی دعا ہے۔ جو بھی آدمی کسی بھی طرح کی مصیبت میں ہو، اس دعا کو پڑھے، دعائے یونس پڑھے، یونس کی علیہ السلام کی دعا پڑھے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام کو شفایابی دیا، مچھلی کے پیٹ سے نکالا، سمندر سے نکالا، پھر صحت یاب کیا، اللہ رب العالمین بھی دیگر بندوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے شفایابی دے گا، مصیبت سے نجات دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بڑی پیاری آیت ہے جس کے اندر سراپا توحید، لا الہ الا انت، نہیں ہے عبادت اور پرستش کے لائق مگر اللہ تو ہی ہے، اللہ تو ہی عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پوجنی، کوئی پرستش عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سبحانک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ان کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں پروردگار عالم۔ تو اللہ رب العالمین سے جب یہ واسطہ دے کر کے الہ کا معبود ہونے کا واسطہ، اور خود کو ظالم کہتا ہے، گنہگار کہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے بندے پر رحم فرماتا ہے۔ جب بھی آدمی کوئی مصیبت میں گرفتار ہو تو اس دعا کا ضرور ورد کیجئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی پیاری دعا ہے، انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی مصیبت سے اللہ رب العالمین شفایاب کرے گا اور مصیبت سے بچائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر حج کا تذکرہ فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیجئے۔ کہا کہ سنو، ایسا کرو کہ اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ اور سب کو حج کے لیے بلاؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کہتے ہیں مفسرین کرام کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز لگائی، وہ آواز اس قدر بلند کر دی گئی حضرت جبرائیل کے واسطے کہ اس درست وقت موجود دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے سبھوں نے وہ آواز سنی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، آواز لگائی کہ آؤ اللہ کے گھر کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے۔ اور حج کیا ہے؟ سراپا اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ توحید سے بڑھ کر کوئی عبادت ہی نہیں زندگی میں، توحید سے بڑھ کر
کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ ایک مقدس جگہ ہے، مقدس گھر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں یہ بتایا کہ ایک انسان ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ارادے پر پکڑ نہیں کرتا۔ جیسے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم فلاں کام گناہ کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں۔ ارادے پر اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے، جب تک کہ انسان زبان سے کہہ نہ دے یا پختہ ارادہ نہ کر لے، نہیں کرنا ہی ہے کرنا، ایک دم عزم نہ کر لے، تب تک اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے۔ لیکن اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے ہی نیکی نوٹ کر لیتے، ارادے کا ثواب اور نیکی فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن گناہ کا ارادہ انسان کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں رک جاؤ، ابھی مت نوٹ کرو، یہاں تک کہ انسان جو ارادہ کیا گناہ کا، گناہ کر لے یا ارادہ بالکل پختہ کر لے کہ کرے گا ہی، تب گناہ نوٹ کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کا مسئلہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کے اگر صرف ارادہ کرتا ہے نا گناہ کا، اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ فرمائے گا۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ خانہ کعبہ میں مقدس اور پوتر جگہ میں، دھرتی کی سب سے بہترین جگہ، سب سے مقدس جگہ میں بھی بیٹھ کے اگر کسی گناہ کا خیال آئے، کتنا بڑا مجرم اور گناہ گار آدمی وہ ہوگا، وہاں تو صرف اللہ ہی یاد آتا ہے اور آخرت ہی یاد آتی ہے، دنیا کہاں یاد آتی ہے، دنیا کے جھمیلے کہاں یاد آتے ہیں، گناہ کی طرف آدمی کا ذہن بھی کہاں جاتا ہے۔ بڑا مجرم اور محروم انسان وہ ہوگا جو خانہ کعبہ میں بھی بیٹھ کر کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے گناہ کا ارادہ کرے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خانہ کعبہ کا مسئلہ الگ ہے۔ عام جگہوں میں آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا ہے، چھوڑ دو، چلو یہاں تک کہ کر دے یا کہہ دے یا پختہ ارادہ کر لے۔ لیکن خانہ کعبہ میں صرف ارادہ کرنے ہی سے اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا، گناہ دے گا اور وہ مجرم بن جائے گا۔ اس لیے خانہ کعبہ جانے کا اگر توفیق ملے، اللہ تعالیٰ سب کو پہنچائے، تو وہاں جا کر کے صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کی راضی کرنے کے لیے اعمال ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ سورہ حج میں ایک جگہ بتایا، اپنی بات بہت مختصر میں ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی خوبصورت انداز میں اور بڑا ہی دردناک انداز میں قیامت کا منظر کشی کی ہے، اور پھر بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس کس مرحلے سے گزار کر کے اس دنیا میں لاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی اس دنیا میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ بہت رحیم اور کریم اور شفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ جس پانی اور حقیر قطرے سے ہمارا وجود ہوا ہے، اس پانی اور حقیر قطرے میں کروڑوں ایسے جرثومے تھے، جراثیم تھے جن سے اولاد ہو سکتی تھی، لیکن وہ کروڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا تو ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ قیامت کا زلزلہ، قیامت کا جھٹکا بڑا شدید ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے قیامت کو، اس دن ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی۔ دردناک اس قدر سخت اور ہولناکی ہوگی قیامت کی کہ انسان، ماں جو سب سے زیادہ اپنے بچے پر لاڈو پیار کرنے والی ہوتی ہے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک کر آگے بڑھ جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور اس قدر دردناک اور ہولناک اور سختیاں ہوں گی کہ ہر حمل والی عورتیں اپنے حمل وقت سے پہلے ساقط کر دے گی، گرا دے گی، اور بھاگے گی اس آواز اور پکار کی طرف جو آواز اور پکار لوگوں کو بلا رہی ہوگی، اور سب کے سب شام میں اکٹھے ہوں گے اور جمع ہوں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی۔ قیامت کے بعد حساب کتاب ہوگا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِالسُّكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ لوگوں کو دیکھیے گا کہ لگے گا کہ نشے میں دھت ہے، حالانکہ وہ نشے میں دھت نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ کا دردناک عذاب جو ہے بہت دردناک ہے۔ اس عذاب کی خوفناکی کی وجہ سے لوگ لگیں گے کہ نشے میں دھت ہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، سب وہ اس آواز کی طرف بھاگیں گے جو آواز لوگوں کو بلا رہی ہوگی، پکار رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دردناک عذاب سے بچائے۔ اور اس دن کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرماتا ہے، کچھ خوش قسمت ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی،
کوئی دقت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کا سایہ، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، وہ انسان سکھ اور چین کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ نوجوان شاب نشا فی عبادت اللہ، ایک وہ جماعت نوجوانوں کی ہوگی جن نوجوانوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ان نوجوانوں کو نصیب ہوگا۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو تنہائی میں یاد کیا ہو اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے ہوں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا سایہ دے گا قیامت کے دن، جب ہر قسم کے ہر طرح کے لوگ پریشان ہوں گے اور پسینے میں شرابور ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ کا سایہ انسانوں کی حفاظت فرمائے گا، بچائے گا۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، اس دن کی تیاری، آخرت کی تیاری اصل تیاری ہے۔ اس دنیاوی زندگی میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنا کوئی یہ زندگی نہیں ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، پائیدار اور برابر باقی رہنے والی زندگی ہے۔ اس زندگی کی تیاری ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سب گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو تم معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے آزادی دلا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری دور فرما، ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشان حالی دور فرما، ہم میں سے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی روٹی کا کوئی سبیل اور راستہ نکال دے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں سے بڑے بوڑھے پرانے بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر میں روشنی عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہم سب کو اسلام پر باقی رکھ، ایمان پر باقی رکھ، کلمہ حق پر باقی رکھ، صحابہ کے منہج پر باقی رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول پر خاتمہ فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔